السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 28 سے آگے پڑھیں گے۔ سورہ ملک کی آخری دو آیاتیں، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30۔ الحمدللہ کثیرا، اللہ کا بہت شکر احسان و کرم ہے کہ اس نے اس کام کے لیے ہم سبھی کو چنا۔ اللہ نے اس سورت کو سمجھنے کی ہمیں طاقت عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ قل کہو، ہوا وہی، الرحمن رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم، بہی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا بھروسہ کیا ہم نے۔ توکلنا توکل سے بنا ہے، نہ ہم نے، توکلنا بھروسہ کیا ہم نے۔ فستعلمون بس عن قریب جان لوگے، اس کی روٹ علم ہے، عین لام میم۔ من ہوا کون ہے وہ، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، فی میں، ضلال گمراہی، مبین کھلی۔ ضلال کی روٹ ہے ضاد لام لام، مبین کی با یا نون۔ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑا رہا تھا۔ تو یہاں پر ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب تو وہی رحمان ہے اور اسی پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، چاہے تم اسے نہیں مانو مگر وہی ہمارا رب ہے اور اسی پر ہم نے پورا بھروسہ کیا۔ وہی کارساز ہے، ہمارے ہر کام کے ذمہ دار اللہ ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں۔ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور قیامت کے دن ہم اسی کی طرف تو لوٹ کر جائیں گے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ قل کہو، ارأیتم بھلا دیکھو تو، ارأیتم کی روٹ ہے را الف حمزہ یا، رأی۔ قل ارأیتم کہو بھلا دیکھو تو، ان اصبح اگر ہو جائے، اصبح کی روٹ ہے صاد باح، ماؤکم پانی تمہارا، ما پانی، کم تمہارا، غورن نیچے اترا ہوا، فمن پس کون، یأتیکم لے آئے گا تمہارے لیے، بماء پانی، معین رواں جاری۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ تم مفت میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو اور اسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ ہم سے ایک نعمت بھی لے لے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ نے پانی کا اگزامپل دیا ہے، کیا پانی کے بنا ہم ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر اللہ پانی خشک کر دے تو کوئی بھی سائنسداں کتنی بھی کوشش کر لے لیکن پانی کو نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ جو چاہے بس وہی ہوتا ہے۔ ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے،
کوئی بھی انسان اپنی نیکی کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، کیونکہ ایک نعمت کا شکر کرنے کے لیے بھی پوری زندگی کم ہے۔ اگر کوئی بندہ پوری زندگی بھی اللہ کی عبادت کرے تو بھی وہ صرف ایک نعمت کا بدلہ چکا سکتا ہے، اور وہ بھی پوری طریقے سے نہیں۔ ہماری آنکھوں کی روشنی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے کان جس سے ہم سنتے ہیں، یہ پانی، یہ ہاتھ، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ سب اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کا شکر ادا کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ پھر بھی اسی اللہ کی عبادت نہ کرنا ظلم نہیں تو کیا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا اور وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی اسے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں اللہ نے ہاتھ، پیر صحیح سلامت عطا کیے، آنکھیں دی، زبان دی، دماغ دیا، دل دیا، اتنی سب نعمتیں یوں ہی ہمیں مل گئیں بنا کچھ خرچ کیے۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں، ہم پوری طرح اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں؟ بہت دفعہ ہم سے اپنی پسند کی چیزیں نہیں چھوڑی جاتی۔ اللہ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے، کیا ہم اس کے خاطر وہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے جو اللہ کو ناپسند ہیں؟ کیا ہم اللہ کی خاطر اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم اللہ سے اگر سب سے زیادہ محبت کریں گے تو اس کے لیے ساری بری عادتیں چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارا دین خوشیاں منانے سے انکار نہیں کرتا، بے شک خوشیاں منائیے، بس اللہ کو ناراض کر کے نہیں، کیونکہ اللہ کو ناخوش کر کے کوئی کام آپ کو خوشی نہیں دے سکتا۔ ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے بنا نہیں رہ سکتے، مگر اللہ کے بنا رہ سکتے ہیں؟ نمازیں چھوڑنا اللہ کے بلاوے کو انکار کرنا ہے۔ اذان میں کہا جاتا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، مگر ہم اسے اگر چھوڑ دیں تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ اللہ کی ناشکری نہیں؟ کیا یہ انکار نہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پوری طرح اللہ کا نیک بندہ بنائے، ایسے بندے بنائے جو اللہ کی شکر گزاری کریں، پورے اللہ کے ہو جائیں۔ آمین۔ اب ہم ان کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ جیسا کہ اس سورت کی شروعات میں کہا گیا تھا کہ اس سورت میں ایسا میسج ہے جس کی وجہ سے اسے ہر روز رات کو پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، وہ میسج کیا ہے؟ ہم کس لیے زندہ ہیں؟ شروع میں آیا خلق الموت والحیات، ہم نیند کی حالت میں روز موت کا ایکسپیرینس کرتے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، انسان کی آزمائش اور امتحان کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ جس طرح اب تم سو رہے ہو، موت کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے، تو اپنی زندگی کے اختتام پر بھی موت کی طرف لوٹو گے، اور پھر جب دوبارہ اس کی طرف لوٹو گے تو تم سے پوچھا جائے گا ایکم احسن عملا،
کہ تم کر کے کیا آئے ہو۔ اصل میں جب مقصد بتایا ہو تو ہر کام بامقصد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا امتحان لیں گے وہ یہی ہے کہ احسن عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز یہیں سے اٹھے اور یہی ختم ہو جائے، بلکہ ہم یہاں لائے گئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم کر کے کیا آئے ہو، کس نیت سے، کس مقصد سے۔ احسن عمل کی دو بنیادیں ہیں، نیت اور طریقہ۔ کوئی بھی کام جب تک اللہ کے لیے نہ ہو تو کتنی ہی بڑی ایفرٹ ہو سب ضائع ہے، اس کا کوئی اجر نہیں۔ فار ایگزامپل، کسی نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے غریبوں میں، سارے روپے غریبوں کو دے دیے، مگر اس کی نیت صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ اس کی نیت صرف اتنی تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریف کریں، تو پھر اس کو آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت صرف دکھاوا تھی۔ اور اگر کسی نے صرف 2 روپے خرچ کیے مگر صرف اور صرف اللہ کی خاطر خرچ کیے، کسی کو کچھ نہیں دکھایا، اس کے دل میں دکھاوا بالکل نہیں تھا، تو پھر اس کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ دوسرا ہے اس کا طریقہ۔ اگر اس کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں تو چاہے جو مرضی ہو کریں، وہ عبادت نہیں بنتا، چاہے وہ کیسا ہی خوبصورت طریقہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر ہم قرآن کو جلدی جلدی پڑھیں بنا سوچے سمجھے، بنا اس کے صحیح طریقے کے، تو کیا ہمیں اس کا اتنا ہی اجر ملے گا؟ ہم پڑھ سکتے ہیں اچھی طرح سے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اب اسے صرف پڑھنے والا اور سمجھ کر پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، اندھا دھند چلنے والا اور سمجھ کر سیدھا چلنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس میں بار بار اللہ نے ڈرایا بھی ہے، ہمیں خبردار کیا ہے۔ اب ہم تب بھی نہ مانیں تو اس میں غلطی ہماری ہی ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے پورا پورا راضی ہو جائے اور ایسے حال میں موت عطا فرمائے جس میں اللہ ہم سے پورا راضی ہو۔ اللہ ہمیں توکل عطا فرمائے، ایمان کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس وقت کو پورا پورا قبول عطا فرمائے، اور اس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ان سب پر پورا پورا عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اسے لوگوں تک پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ آمین۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔